والضحى والليل إذا سجى صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، پچھلے جمعہ کو میں نے اسی آیت کریمہ کے تحت چند گفتگو فرمائی تھی کہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والضحیٰ یعنی قسم ہے چاشت کی اور رات کی تاریکی کی جب پردہ ڈالے، اور ایک دوسرا ترجمہ بتایا تھا جو کہ بہت سے مفسرین کرام نے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ والضحیٰ سے مراد لیا ہے کہ حضور سے کہ آپ کے چہرے کی قسم، یعنی چہرے مصطفیٰ کی قسم۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان فرمائی ہے آپ کے حسن و جمال کی، تو اس کا بھی بیان میں نے پچھلے جمعہ کو کیا تھا۔ اور احادیث کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ کے آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی پیشانی کیسا تھا، آپ کے ابرو کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ، یعنی پورا حسن کا تذکرہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ مگر میں اس پورے حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کا چہرہ مبارک کوئی معمولی چہرہ نہیں ہے۔ نبی کا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک کوئی معمولی دست نہیں ہے۔ نبی کا سینہ مبارک کوئی معمولی سینہ نہیں ہے۔ نبی کی زبان مبارک کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ نبی کا حکم مبارک معمولی حکم نہیں ہے۔ نبی کا دستور مبارک معمولی دستور نہیں ہے۔ نبی کا ذکر مبارک کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ نبی کا اعلان مبارک کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، بلکہ نبی کا چہرہ وجہ اللہ، نبی کی زبان لسان اللہ، نبی کا سینہ صدر اللہ، نبی کا حکم حکم اللہ، نبی کا دستور عین اللہ، نبی کا ذکر ذکر اللہ، نبی کی بات وحی اللہ، نبی کا اعلان لا الہ الا اللہ، اور نبی کی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، احادیث کریمہ کا جب اعلیٰ حضرت نے مطالعہ کیا اور آپ کے حسن و جمال کو احادیث مبارکہ میں دیکھا تو عشق تڑپ اٹھی اور قلم چل گیا، اور انہوں نے قلم چلاتے ہوئے آپ کے پورے حسن و جمال کے نام ایک سلام پیش کر دیا۔ آپ کی زباں کا جب دیکھا اوصاف مبارکہ تو فرمایا کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کے لب مبارک کو جب حدیث میں دیکھا تو فرمایا پتلی پتلی گل قدس کی پتلیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے دہن مبارک کو دیکھا تو فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی پیشانی مبارک کو دیکھا تو فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کی نگاہ کو دیکھا تو فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا رنگ مبارک جب دیکھا تو فرمایا جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی بات، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے ہاتھ مبارک کا جب مطالعہ کیا تو فرمایا کہ ہاتھ جس سمت اٹھی غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے انگشت مبارک یعنی انگلی مبارک کو جب دیکھا تو فرمایا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے اوصاف جمیلہ کا ایک سلام کے تحت سلام پیش کیا، اور
حضرات بخاری شریف جلد اول میں ایک حدیث ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ اب یہاں پہ بات غور فرمائیے گا کہ صحابہ نے پوچھا حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح روشن تھا۔ صحابہ کرام نے چہرہ مصطفیٰ کو تلوار سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ تو تشبیہ نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں طویل ہے یعنی کہ لمبائی ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک پاک لمبا نہیں ہے بلکہ چہرہ گول تھا۔ اور چاند سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ چاند میں چمک ہے، چاند میں دمک ہے، چاند میں نورانیت ہے، تو معلوم ہوا کہ چاند کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، چاند کی دمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، چاند کا حسن و جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، چاند کی نورانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور چاند سے جو تشبیہ دی گئی ہے تو یہ تشبیہ تقریبی ہے، ورنہ یہ ایک چاند کیا لاکھوں چاندوں کی چاندنی چہرے مصطفیٰ کی چمک کے سامنے پھیکی ہیں۔ کہاں آسمان کا چاند اور کہاں مدینے کا چاند۔ اور آسمان کا چاند تو رات میں طلوع ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس چاند کو گرہن بھی لگ جاتا ہے، مگر مدینہ کا چاند ایسا چاند ہے جو کبھی ڈوبا ہے نہ کبھی ڈوبے گا، اور کبھی چمک میں کوئی کمی نہ آئی، اور نہ کبھی اس چاند کو گرہن لگا اور نہ کبھی لگے گا۔ حضرات، انبیاء میں تفریح الاذکیاء فی الاحوال انبیاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو یعنی خوبصورتی کو 1000 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ جو دنیا میں آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں لوگوں میں، اللہ نے اس خوبصورتی کو، اس حسن کو 1000 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصہ تمام عالم کو دے دیا اور باقی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں سے نور چمکتا تھا، اور جب پھل وغیرہ تناول فرماتے تھے تو وہ شیشے کی مانند حلق سے اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور چہرہ انور ایسا منور تھا کہ جب آپ کسی گلی کوچے سے گزرتے تو در و دیوار منور ہو جاتے، اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے والے غش کھا کر گر پڑتے۔ اور تفسیر روح المعانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا، وہ 14ویں کے چاند کی طرح تھے۔ حضرات، اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، اپنے ہوش کھو بیٹھے، آپ کے حسن کی تابانی سے تاریک در و دیوار روشن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ کے جلووں میں کھو کر رہ گئی اور دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئی، جس کی وجہ سے مصر کے عورتوں نے زلیخا کو تانا دینا شروع کیا۔ چنانچہ اس کی پوری تفصیل قرآن عظیم سورہ یوسف میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر کر گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا، یعنی لوگوں، اس شہر کے لوگوں نے، عورتوں نے یہ بہت بڑا چرچا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا کہ زلیخا جو ہے وہ اپنے ایک غلام سے محبت کرنے لگی ہے۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور ایک سیب دے دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ فلما رأینا وقبن وقطعن ایدیہن، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی بڑائی کی مدح خواہ
ہو گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ تمام عورتیں پکار اٹھیں کہ کاش کہ حسن یوسف کا نظارہ پہلے کر لیتی تو حضرت زلیخا پر لان تان نہ کرتی۔ آیت ربانی ہے کہ حسن یوسف کا پتہ چل گیا کہ آپ ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ مصر کی عورتیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور کٹنے کا احساس نہ ہوا، مگر قربان جاؤ حبیب خدا پر، قربان جاؤ جمال محبوب کبریا پر کہ حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ پر فدا ہے، جمال یوسف بھی جمال مصطفیٰ پر قربان ہے، بلکہ حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرات، یہ حضرت یوسف کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا حسن تو وہ حسن ہے کہ آپ کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹاتے ہیں، آپ کے نام پر اپنی جانیں نثار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک لیلا مجنوں کی تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لیلا اور مجنوں کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں سنے ہیں تو غور سے سنیے کہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کے سامنے لیلا کا گزر ہوا، یعنی لیلا کہیں جا رہی تھی اور بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، درباری بادشاہ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ درباریوں نے لیلا کو دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیے کہ لیلا جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کون لیلا؟ درباریوں نے کہا کہ حضور یہ وہی لیلا ہے جس کے پیچھے ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے، ایک شخص پاگل ہو گیا ہے، حسن لیلا میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ ان کی نظروں میں صرف لیلا ہی لیلا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے درباریوں، لیلا کو میرے پاس بلا کر لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اس کے اندر کون سی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے قیس اپنا ہوش کھو بیٹھا، اپنا عقل کھو بیٹھا اور دیوانہ ہو گیا۔ درباریوں نے لیلا کو بلا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا، اور جب بادشاہ نے لیلا کو دیکھا تو کہا کیا تو وہی لیلا ہے جس کے لیے قیس پاگل ہو گیا ہے اور اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے؟ لیکن میں تو تیرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں پا رہا ہوں، اور تیرے اندر کوئی خاص ایسی حسن و جمال نہیں ہے کہ کوئی تیرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، کوئی تیرے جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ قیس تیرا دیوانہ ہو گیا ہے؟ جب یہ بات لیلا نے سنا تو کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ مجنون نہیں ہیں تو پھر آپ کو میرے حسن کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرے جمال کا اندازہ کیسے لگے گا؟ بادشاہ سلامت، میرے حسن و جمال کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے مجنون بننا پڑے گا، مجنون جیسی نظر پیدا کرنی ہوگی، تب تجھے میرے حسن کے جلوے نظر آئیں گے، تب تجھے میرا جمال نظر آئے گا۔ تو میں یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تمثیل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر چاہیے، اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر چاہیے، لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، تو اسی طرح مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نظر چاہیے، صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ در حقیقت پروردگار عالم نے آپ کا حسن و جمال کسی پر ظاہر نہیں فرمایا، ورنہ کسی کے کیا مجال تھے کہ جمال مصطفیٰ کی دیدار کی تاب لا سکے اور چہرے والضحیٰ کا نظارہ کر سکے۔ حضرات، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں یا غموں کے شکار ہو جاتے ہیں تو مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ٹہلنے جاتا ہے کہ تاکہ بے چینی دور ہو جائے، کوئی باغوں کی سیر کرتا ہے کہ تاکہ پریشانی ختم ہو جائے، کوئی یہاں وہاں جاتا ہے تاکہ پریشانی دور ہو جائے، اور دل کو اطمینان سکون بخشنے کے لیے کبھی کبھی کہیں دوسرے شہر بھی چلا جاتا ہے، مگر پھر بھی دلوں کو قرار نہیں ملتا، دلوں کو سکون نہیں ملتا، دلوں کو راحت نہیں ملتی۔ مگر قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں پر، قربان جاؤ نبی کے غلاموں پر، قربان جاؤ عاشقان رسول پر، کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب بھی پریشانی آتی تھی، ہم لوگوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی
تو ہم لوگ کسی دوسری جگہ نہیں جاتے تھے بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور چہرہ بدضحا کا نظارہ کر لیتے تھے تو خدا کی قسم سارا غم دور ہو جاتا تھا، ساری پریشانیاں ختم ہو جایا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے آپ کی شکل پاک میں آپ کی شکل پاک اتنی پیاری بنائی ہے کہ غم زدہ دیکھ لے تو اس کا غم دور ہو جائے، روتا دیکھ لے تو لبوں پر مسکراہٹ تیر جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ پر مصیبتوں سے دوچار ہو جائے، پریشانیوں میں گر جائیں، غموں میں ڈوب جائیں، تو پارکوں میں جانے کے بجائے، باغوں میں سیر کرنے کی بجائے، کہیں اور جانے کی بجائے ذکر خدا اور ذکر رسول میں لگ جائیں، عبادت خدا میں لگ جائیں اور تصور رسول میں ڈوب جائیں۔ خدا کی قسم خود بخود دل کو سکون مل جائے گا، دلوں کو راحت مل جائے گی، دلوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے ایک لمحہ کے لیے بھی دور رہنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آقا کریم کہیں تشریف لے جاتے تو غلامان مصطفیٰ آپ کو نہ پا کر بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، جس گلی سے آپ کا گزر ہوتا وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی اور صحابہ کرام خوشبو سے پہچان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے بچے دوڑ پڑتے تو آقا ان بچوں کو سروں پر دست شفقت پھیرتے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے بچے دوڑ پڑے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر دست شفقت یعنی محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں بھی سامنے آ گیا تو آپ نے میرے رخسار پر بھی دست شفقت پھیرا تو میں نے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا کہ ابھی آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ عطر میں ڈبو کے نکالا ہو، اور ایسی خوشبو مبارک کر رہی تھی کہ یاد رکھیں کہ وہ عارضی خوشبو لگانے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو خوشبو آ رہی تھی اور جس میں اطہر سے جو خوشبو آتی تھی وہ پیدائشی خوشبو تھی اور حقیقی خوشبو تھی اور بعد وفات بھی وہ خوشبو آتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے پسینے سے نکلی ہوئی خوشبو دنیا جواب اس کا پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسی خوشبو نہ تو مشک و عنبر میں ہے، ایسی خوشبو نہ تو کستوری میں ہے، ایسی خوشبو نہ تو بیلا میں ہے، ایسی خوشبو نہ تو جوہی اور چمیلی میں ہے، ایسی خوشبو نہ گلاب میں ہے جیسے خوشبو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی خوشبو تھی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اسی موضوع پر میں اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔